بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چار نشانی دیکھو تو من پسند شخص کا انتظار کرو۔ جب آپ کسی انسان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، جسے آپ رو کر تڑپ کر ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس کو جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس من پسند شخص کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے؟ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک پہنچانے کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو کچھ اشارے کسی کتاب، حوالہ، کسی ویڈیو کے ذریعے بھی دیتا ہے۔ کوئی ایسی پوسٹ جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے آپ ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، اور انہی نشانیوں کا ذکر آج میں ویڈیو میں کروں گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان ہم سے جب دور چلا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، یہ مشکل دن بھی ایک دن گزر جائیں گے اور پھر واپس بھی نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس آپ نے اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور جب درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، تو وہ سسکیاں، اس کے بدلے غم کہاں کہاں تم لے گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو مانگا تھا، تم کیسے اللہ سے رو کر دعائیں کرتے ہو اور اس شخص کا ساتھ مانگتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس انسان کو بھی ایک دن ضرور نوازے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اپنی دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھول جاؤ گے، تمہاری زندگی کے سارے راستے خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیفوں کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجے سے تمہیں تکلیف پہنچائی، نہیں بھولے گا، وہ نہیں بھولے گا۔ ان کالی راتوں کو جس کو تم نے سوئے بغیر گزارا، یقین رکھو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا انہیں ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی طرف ایک بار آ جائیں وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا عذر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو، جب کوئی چیز، کوئی من چاہی چیز یا کوئی من چاہا شخص اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتا۔
جو تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھنا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری قسمت بدل کے تمہاری قسمتوں میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر قادر ہے جو تمہاری قسمت میں بھی نہیں تھے۔ اور پتہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو، تب تم ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو۔ اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو نا، تو رب تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی من چاہے چیزوں کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی تو کل دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو اور اپنے رب سے مانگتے رہو۔ اور یاد رکھو کہ جس کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے، وہ بندہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس پہنچے گا، ایسے ایسے وسیلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد پکڑ کر تو دیکھیں، کسی کو صرف استعمال کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کو چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی گناہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن آپ روحانی طریقے سے کسی کو پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے رب کی حدود سے آگے نکلتے نہیں اور اپنی دعاؤں میں اس شخص کو مانگتے ہیں، اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہیں، تو رب آپ کی ان طریقوں سے مدد کرے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین کے ذریعے ہر سوالیہ نشانیوں کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہیں نا، تو امید کے باوجود امید کی روشنی آپ بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس مقام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کو کچھ بھی آپ سے لیا گیا ہے یا جس کے انتظار میں آپ ہیں، تو یقیناً اللہ اس سے بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال آنا کہ میرے اللہ نے میری یہ من پسند چیز کیوں چھین لی، لیکن تم اس سے دوری کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے۔ جب چاہ کے بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے ہو، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو دعاؤں سے حاصل کرو۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عنقریب تمہیں تمہارا اللہ اتنا نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے کہ مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے ایک نئی امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نرسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔
تمہاری زندگی میں ہزار خواہش ادھوری ہوں، اگر تم اسی ایک آیت کو تھام لو گے نا تو جان جاؤ کہ کوئی محرومی نہیں رہے گی، نا امیدی نہیں رہے گی۔ انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے کہ چاہے دنیا دے یا نہ دے مجھے جس چیز کی خواہش ہے، مگر میرا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر وہ چیز جو تم سے چھین لی گئی ہے، وہ خواہش جو تمہارے دل میں لوگوں نے چھین لی، ہر وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے اسے تم سے دور کر دیا۔ جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو، اپنے آنسوں سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو اور اپنے اللہ سے کہتے ہو کہ اے میرے رب، جب تک تو مجھے عطا نہ کر میں تیرے در سے نہیں ہٹوں گا، تو میرا رب ایسے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اسی لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھ جاؤ، اللہ کی نشانیوں کو سمجھ جاؤ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ واقف ہے تمہارے دل کی ہر ایک تڑپ سے، وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ مانگی گئی دعائیں، تمہارا انتظار سب ممکن ہو جائے گا، بند دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بن جائیں گے، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تم دل میں لیے بیٹھے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اور جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا ہر حال سے، تو بے چین نہ ہونا، اللہ تعالیٰ جلد مدد بھیجے گا اور سب آسان ہو جائے گا، تو تمہارا سب کچھ عطا کرے گا جس کی چاہت تم دل میں رکھتے ہو، اور تم جان جاؤ گے کہ اللہ کے فیصلے تمہاری سوچ سے کہیں بہترین ہیں۔ دیکھنا ایک دن تمہارا انتظار ختم ہو جائے گا اور تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے بولا ہے، میری ان سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں، اللہ ان سب کی نیک اور دلی خواہش کو اپنے کن سے نواز دے اور ان کی مایوسی کو خوشیوں میں اور ان کی نا امیدی کو امید کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور سوری فرینڈس، آج میری تھوڑی سی آواز بیٹھی ہے تو وائس صحیح سے نہیں ہو پائی۔ چلیے پھر اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں گی۔